अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और तमाम नए सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद। तो आप सबके लिए इत्तलान अर्ज़ है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मौजूद है और उस चैनल पर मौजूद ढेर सारे नावल्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। तो प्लीज़ अगर आपको नावल सुनना पसंद है तो उस चैनल को भी विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल का नाम है किनारे ख्वाबजू। मुसन्निफ़ा हैं फ़राह बुखारी। किस्त नंबर 9। अनेक्सी के पिछले हिस्से में मौजूद ये नीम ढलानी लान ग़ुरूब आफ्ताब का नहायत खूबसूरत मंज़र पेश करता था। समामा के पास यूँ तो वक्त बड़ा ही कम होता था आराम से टिक कर बैठने के लिए, लेकिन होटल के मामलात अब कदरे मामूल पर आ गए थे। अब पुराने दिनों की तरह वो सुबह भी देर तक अपनी नींद पूरी कर लिया करती और होटल से भी जल्दी लौट आती। अब तो इतनी अच्छी अच्छी फैमिली से ताल्लुकात बन गए हैं समो, कभी किसी को घर भी बुलाओ। अम्मी भी वहीं उसके साथ बैठी शाम के ढलते सायों को देख रही थी। अच्छा, समामा हल्का सा हंसी। आपको कब से शौक हो गया नई नई दोस्तियां करने का। मैंने क्या करना दोस्त बनाकर, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ। उन्होंने खफगी से समामा को देखा और वो जानकर भी अनजान बन गई। और मैं क्या करूँगी दोस्त बनाकर। वो मुस्कुरा रही थी। बहुत हो गया समामा, अब अपनी लाइफ के बारे में संजीदा हो जाओ। होटल की टेंशन में जान जलाकर खाक कर रखी थी, अब तो अच्छे से चल रहा है सब कुछ। अब तुम अपने बारे में सोचो। ये मेरे हाथ में थोड़ी है अम्मी, जो ऊपर वाले को मंजूर। हाँ सही है, लेकिन अब हम यहाँ हैं तो मेल जोल से ही असबाब पैदा होंगे ना। ऊंचे लोगों और बड़ी फैमिलीज से जान पहचान होगी तभी। अम्मी, आसफा बाजी का फ़ोन है, जल्दी आइए। अरे ये मोबाइल पे कॉल क्यों नहीं कर रही, अच्छा देखती हूँ। वो कप रखकर अंदर की तरफ बढ़ गई और गर्म चाय के घूंट अंदर उतारते समामा डूबते सूरज की लाली को देखे गई। ऊंचे लोग, बड़ी फैमिलीज, बहुत देख ली अम्मी। समामा इब्राहिम को अब ना नाम की ज़रूरत है ना रुपए पैसे की। ज़िंदगी में कमी है तो बस एक ऐसे शख्स की जो बहुत मोहब्बत करे, खूब तवज्जो दे, नाज उठाए और सबसे बढ़कर जो आपकी बेटी की चाहत हो। फिर दौलत उसे मैं दूंगी जिसे पाकर वो हमेशा मेरा होके रहेगा। और ज़िंदगी का ये ऐसा रुख होगा जो इससे कबल समामा ने नहीं देखा। कहीं मोहब्बत मिली तो दौलत नहीं मिल सकी, जहाँ दौलत मिली वहाँ मोहब्बत ना हो सकी। और अब दौलत है तो साथ ही कोई नहीं। इसलिए जहाँ समामा ने इतना इंतज़ार किया है, वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार करके इस बार वो अपनी खुशियों को मुकम्मल तौर पे महसूस करेगी। शफक की लाली पे चांद उभर रहा था और समामा की आंखों की जोत लबों की मुस्कान बताती थी चांद में दिखाई देता अक्स धुंधला नहीं था, कोई तस्वीर मुकम्मल ज़रूर हो चुकी थी। काफ़ी दिनों से उसकी और दिया की कपड़ों की कुछ शॉपिंग रहती थी। इतवार के दिन सुबह 10 बजे ही दिया उसके सर पर सवार हो गई कि आज बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी। कनान को भी उसकी देखा देखी हिम्मत हुई और अब 2 घंटे बाद दोनों अपना कामयाब दौरा निपटा कर वापस घर आ चुकी थीं। अम्मा ने इस दौरान खाना तैयार कर लिया था, दिया को उन्होंने ज़बरदस्ती रोक लिया। कनान जिस वक्त अपना और उसका खाना लेकर कमरे में आई, वह दोनों हाथों से खुद अपनी टांगों को बैठी दबा रही थी। क्या हुआ अम्मा जी, टांगे जवाब दे गई। मुस्कुराते हुए कनान ने छोटी टेबल दरमियान में घसीटी। 3 चक्कर तुमने सिर्फ कैंट मार्केट के लगवा दिए, शर्म तो नहीं आती ना। अच्छा वाह, अभी तो तुम कश्मीर पॉइंट तक पैदल मार्च की बातें कर रही थी, तुम्हारा तो माल रोड ने ये हाल कर दिया। कनान खुलकर उसका मजाक उड़ा रही थी। अब वो तो पिकनिक का मौका होगा ना, तब चलना बोझ कहाँ लगता है। दिया खिसियाकर वजाहत देने लगी। और पहले तुम हामी तो भरो, पैदल वैदल के मामलात छोड़ दो। लेकिन यह प्रोग्राम बना कब और बनाया किसने। दोनों बेड पर आलती पालती मारे खाना शुरू कर चुकी थी। यार तुम अंदर पार्सल बनवा रही थी, बाहर लान में सीमा बाजी, नुदरत और मरियम वगैरह के साथ बना। सबका यही कहना था कि क्लासेस ख़त्म होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, इसलिए सेशन एंड पर पिकनिक रखते हैं। तो नाज़मा मैम से बात हुई? वो कब मना करती हैं। बस तुम ना मत मत करो प्लीज़, फोर्स मत करो दिया, मेरा बिल्कुल कहीं जाने का कोई इरादा नहीं। कनान का इरादा मुसम्मम लग रहा था। शॉपिंग के दौरान भी दिया मुसलसल उसे कन्विंस करने में लगी रही, लेकिन उसका तो बस एक ही इनकार था। मुझे लगता है तुम सवार भाई की वजह से मना कर रही हो। चलो यही समझ लो, बस मैं ज़्यादा घुलने मिलने से अवॉइड करना चाहती हूँ। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए दिया। दोस्त की मुश्किल में तुम उसका साथ नहीं दोगी तो और किसी से क्या तवक्को करें। एक तो मुझे तुम्हारी मुश्किल कभी समझ में नहीं आई। ओके मत जाओ, लेकिन अगर तुम ना गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी।
اب یہ کیا بات ہوئی؟ زچ ہونے کی باری اب کنان کی تھی۔ تم میری وجہ سے کیوں روکتی ہو خود کو؟ اب تو کتنی دوستی ہے سب سے، تم بالکل اکیلا پن محسوس نہیں کرو گی، بلکہ تمہاری وجہ سے تو میں تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھ سکتی ہوں۔ اچھا واہ، یعنی لائیو کوریج نہیں تو ریکارڈڈ صحیح یہی سمجھ لو۔ کنان نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اوکے تو تمہاری خاطر پھر میں ہاں کہہ دیتی ہوں۔ دیا اس بار نیم رضامند سی کھانے پر جھک گئی۔ تم سب تو مجھے کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتی، جسے دیکھو اپنی ہانک رہا ہے۔ سیما باجی کوئی تیسری مرتبہ سب کو خاموش کروا کے پکنک کی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی کسی ایک نقطے پر ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ ایک بار پروگرام ختم کر کے دیکھیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے سیما باجی۔ فاطمہ نے چھانٹ کر مشورہ نکالا۔ سب کو ہنسی آ گئی۔ 16 آنے پتے کی بات۔ مشورہ مہک کے ایک دم دل کو لگا، کیونکہ وہی سب سے زیادہ ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ ہاں لیکن ہمارا لیڈر دکھائی نہیں دیتا۔ سیما نے ہاتھ کا چھجا بنا کر سوار کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کیا کرتا پھر رہا ہے یہ لڑکا؟ ابھی تو پیزا ہاتھ میں لیے کہیں جاتے دکھائی دیے تھے۔ انم نے بھی برآمدے میں دور تک نگاہ گھمائی۔ لیں جی، پیزا ہاتھ میں لیے یہیں آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آسا نے اطلاع دی تو سب نے اس کی نظروں کا تعقب کیا۔ کلاس روم سے نکل کر سوار ادھر ہی آ رہا تھا۔ تمہارا جی نہیں بھرا ابھی پیزا سے؟ سیما باجی مسکرائیں اور وہ ان کے قریب ہی لان کی گھاس پر بیٹھ گیا۔ پیزا سے میری محبت کو آپ نہیں سمجھ سکتی سیما باجی۔ سوار نے ایک درد بھری آہ بھرتے پلیٹ اپنے سامنے رکھی۔ سب ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کنان نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ سچ مچ کا ہیرو تھا یہ بھی، سب کی توجہ نہ جانے کیسے اپنی جانب کھینچ لیتا تھا، وہ بھی بنا کوئی ایفرٹ ڈالے، یوں ہی مستی میں۔ بلکہ جب ایک انسان کو یہ احساس گھیر لے کہ وہ توجہ اور کشش کا باعث بن رہا ہے، تو انداز کی فطری خوبصورتی یوں بھی زائل ہو جاتی ہے۔ سوار کے انداز و اطوار بھی سراسر فطری ہوتے، جو یہ بتاتے تھے کہ اسے اپنی اس خوبی کا احساس تک نہیں۔ محبت کا رشتہ پیزا سے؟ سیما باجی ہنسی۔ لمبی کہانی ہے سیما باجی، پھر کبھی آرام سے سنیے گا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اور اب اگر تمہارا جی پیزا سے بھر گیا ہو تو پکنک کا پروگرام بنا لیں۔ جی جی بالکل، جب جہاں کہیں بندہ جانے کو حاضر ہے۔ بھور بن اور کشمیر پوائنٹ زیر بحث ہیں۔ کچھ لوگ کشمیر پوائنٹ تک پیدل مارچ کرنے کے حق میں ہیں، لیکن اگر بھور بن کا پروگرام بنا تو پیدل کا آئیڈیا ڈراپ کرنا پڑے گا۔ ویسے آئیڈیا تو پیدل کا ہی اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ انجوائمنٹ، رک کر کھانا پینا، فوٹوگرافی۔ تو پھر ووٹنگ کروا لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی نکل جائے۔ سیما باجی نے آیا جی سے کہہ کر سب کو باہر بلوایا۔ زیادہ ووٹس کشمیر پوائنٹ تک واک کے حق میں آئے۔ کنان، بشرا باجی اور روبینہ نے البتہ معذرت کر لی۔ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے سوار لہجے کو ٹھٹکا۔ کنان نے جانے سے معذرت کی تھی۔ ادھر سیما باجی بھی اب انکار کرنے والوں کی کلاس لے رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا کنان، کیا مصروفیت ہے؟ گھر میں گیسٹ آئے ہیں سیما باجی، ٹائم نہیں نکال سکتی۔ اس نے بنا گنجائش نکالے پھر صاف انکار کیا، اور سوار دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا کہ مہمان تو ابھی گئے ہیں۔ دل ایک دم بری طرح بجھ گیا۔ پل بھر میں پیدا ہونے والا جوش و خروش کنان کے ایک انکار سے ہوا ہو گیا، لیکن اس نے خود کو کسی قسم کی مداخلت سے باز رکھتے اوروں کی باتوں کی جانب زبردستی اپنی توجہ مبذول کر لی۔ دل میں بس ایک ہی خواہش لیے کہ کاش باقی سب مل کر اسے کنوینس کر لیں۔ کام کاج تو سبھی نمٹ گئے تھے، عموماً وہ اس وقت آرام کرنے چلا جاتا تھا، لیکن ایک تو نیند کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا، دوسرے موسم بھی باہر ایک دم نہایت خوشگوار ہو گیا تھا۔ مری میں پچھلے 3 دنوں سے مسلسل دھوپ تھی، اور دھوپ سے مری کا رشتہ بس اتنے دنوں تک ہی رہتا۔ سوار کو بھی دھوپ سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ تبھی ٹاپ فلور کے کافی شاپ سے بادل اور بجلیاں دیکھتے وہ وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ یہاں اس وقت کوئی سیاح نہیں تھا، عملہ ہی کام سمیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ سوار نے اپنے لیے کافی بنوائی اور ایک بیرونی جنگلے کے پاس کی کرسی پر بیٹھ کر شام کا اخبار دیکھنے لگا، اور ابھی وہ آدھے کپ سے ہی لطف اندوز ہو پایا تھا کہ موبائل فون پر سماما میڈم کی کال آنے لگی۔ سوار نے ٹائم دیکھتے حیرت سے کال اٹینڈ کی۔ رات کے کچھ 10:30 بجے تھے۔ سوار آپ سو تو نہیں گئے تھے؟ سماما کا پہلا جملہ ہی معذرت خواہانہ تھا۔ نہیں میم، یہاں ٹاپ فلور پر ہوں، کافی ہاؤس میں۔ سب خیریت ہے؟ جی جی بالکل، وہ ایکچولی مجھے مال روڈ جانا تھا، سوچا بک شاپ کھلی ہو تو کچھ بکس خرید لوں، دن میں ایک تو رش بہت ہوتا ہے ادھر، پھر ٹائم بھی نہیں نکلتا۔ صحیح، تو میں آ جاؤں آپ کو لینے؟ سوار کو یہی سمجھ آیا۔ ارے نہیں، آپ یہاں آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں، میں خود ہوٹل کی طرف نکلتی ہوں، پھر آپ کو لیتے ہوئے مزید آگے ہی تو جانا ہے۔ مجھے دراصل ٹائم ذرا آکورڈ لگ رہا تھا۔ نہیں میم، میرے خیال سے 11 بجے تک تو شاپس اوپن ہوتی ہوں گی۔ کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، خود ہی دیکھ لیں گے۔ اوکے میں تیار ہوں، بس نکلتی ہوں فوراً۔ اس نے کال کاٹ دی۔
اور سوار بھی اجلت میں کافی ختم کرتے نیچے روم میں چلا آیا، اور جس وقت سماما گاڑی لیے ہوٹل کے سامنے آئی وہ چینج کر کے دروازے کے باہر آ چکا تھا۔ آسمان پر اوپر 20-22 فٹ اونچائی پر بادل ہی بادل تھے اور دھند کی طرح عنقریب وہ نیچے تک پھیلنے والے تھے۔ سماما ڈرائیونگ سیٹ سے نکل کر دوسری جانب آئی۔ سوار کی نظر اس کی خوبصورت ڈریسنگ پر پڑی تو بے ساختہ آنکھوں میں ستائش ابھری۔ لباس کے معاملے میں اس کا ذوق یقیناً قابل تحسین تھا۔ ڈیپ پرپل شلوار قمیض کے ساتھ بلیک شال جس پہ پرپل اور تیز آتشی گلابی کشمیری کڑھائی کا بارڈر تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی غالباً اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا، تبھی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ایک نظر مسکرا کر سوار کو دیکھا اور آگے سے گھوم کر فرنٹ ڈور کھولا۔ سوار نے بھی اس دوران ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بک شاپ جانے کا تو پہلے سے پتا تھا۔ سماما کے بیٹھتے ہی کار آگے بڑھا دی۔ سوری سوار، آپ کو بے وقت تکلیف دی۔ میں بالکل فری تھا میم، اٹس اوکے، بلکہ میں بھی بک شاپ کی طرف بہت دنوں سے جانے کا سوچ رہا تھا۔ فارغ ٹائم میں بکس ریڈنگ سے بہتر مشغلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ کرے شاپ کھلی ہو، مجھے ٹائم کافی آڈ ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، آج دکان بند ملی تو کل کے لیے کم از کم صحیح ٹائم کا اندازہ تو ہو جائے گا۔ سوار نے سماما کو تسلی دیتے کار کی سپیڈ تھوڑی کم کی۔ آگے ہلکا سا بل کھاتا موڑ اور سیاحوں کا رش تھا۔ سوار نے موڑ سے نکلنے کے بعد کار سیدھی کی۔ وہ اب آہستہ روی سے آگے بڑھ رہا تھا جب دائیں جانب سڑک کنارے سوار کا دل یکبارگی بڑی شدت سے دھڑکا۔ اسے شبہ سا گزرا کہ اس نے کنان کو دیکھا ہے، اور پھر دھیان لگانے پر شبہ یقین میں بدلا۔ وہ واقعی کنان تھی اور سوار کے مضبوط اعصابی نظام میں شدت کا طوفان اٹھا تھا۔ کنان سڑک کنارے ایک نوجوان کے سامنے اکیلی کھڑی تھی، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ عمران تھا، اکیڈمی فیلو عمران۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ عمران نے اس کی جانب ایک پیپر بڑھایا تھا اور وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی بات سن رہی تھی، اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر، اور سوار کی برداشت بھی بس یہیں تک تھی۔ بیچ سڑک اس نے زور سے بریک لگائی۔ سماما نے بمشکل اپنا سر آگے لگنے سے بچایا۔ 1 منٹ سماما۔ وہ نہایت عجلت میں فوراً نیچے اترا تھا، سماما کو ہکا بکا چھوڑ کر۔ وہ جو سوار کے منہ سے پہلی مرتبہ اپنا نام سن رہی تھی، حیرت سے منہ کھولے اس بے فکرے کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ تو سوار نے میری دوستی کی آفر قبول کر لی؟ وہ بچوں کی طرح ہاتھ اپنے منہ پر رکھے سرخوشی میں مبتلا تھی۔ 1 منٹ سماما کی اپنائیت بھری آواز نے اندر کیسا خوشکن احساس جگایا تھا۔ وہ سوار کے دل کی حالت سے قطعی انجان اپنی نئی نئی ہاتھ آئی خوشی میں مگن تھی۔ یہ جانے بغیر کہ باہر کے ایک منظر نے اس کا کس بری طرح دماغ گھمایا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے تیز قدموں سے چلتا سیدھا ان کے سر پر پہنچا، لیکن وہ دونوں تب بھی متوجہ نہیں ہوئے تو سوار نے نام لے کر پکارا، کنان، اور ایک مانوس آواز کے کانوں سے ٹکراتے اس نے پہلی مرتبہ گردن گھمائی۔ عمران، خیریت تم دونوں یہاں اس وقت؟ سوار نے بڑی دقت سے اپنی کیفیت کو نرم لفظوں میں ڈھالا۔ او ہائے سوار! عمران نے خوش دلی سے ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا، اور وہ بات عمران سے کرتے بھی دیکھ کنان کو رہا تھا جو سوار کو سامنے پا کے حسب عادت نروس سی ہو گئی تھی۔ وہ میں یہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ایک تھیلا آگے کیا، دوائیں لے رہی تھی۔ یہ سامنے میرا میڈیکل سٹور ہے نا؟ کنان نسخہ اندر کاؤنٹر پر بھول آئی تھی، میں وہی دینے آیا تھا۔ خیریت، کیسی دوائیں؟ وہ اب تشویش سے کنان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پچھلی پریشانی کا بوجھ قدرے زائل ہو گیا تھا۔ ابو ہاسپٹل میں ہے، وہ اب دھیمے لہجے میں بتا رہی تھی۔ دل میں تکلیف شروع ہوئی شام کو، درد زیادہ ہونے لگا تو ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ECG کی رپورٹس تسلی بخش نہیں آئیں۔ ابھی کہاں ہیں، گھر یا ہاسپٹل؟ ہاسپٹل ہیں، میرے ساتھ اماں ہیں۔ کنان نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا۔ کچھ فاصلے پر واقعی اماں ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھیں۔ ہم اب واپس ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ سر کے پاس کوئی ہے؟ اور انہیں ڈسچارج کب کرنا ہے؟ سوار کا دماغ اب مسلسل کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ صبح تک ہاسپٹل میں ہیں اور انکل اشفاق ان کے پاس ہیں۔ دیا کے ابو؟ سوار نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سماما گاڑی میں بیٹھی ابھی تک حیرت سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ کنان، میں آپ کو ہاسپٹل چھوڑ دوں؟ میرے پاس گاڑی ہے۔ جی نہیں، ہم ہاسپٹل کے نزدیک ہیں، چلے جائیں گے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اماں کو اٹھنے کا کہا تھا۔ اوکے، آپ لوگ جائیں، میں بھی کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ اس نے ہاسپٹل کا پوچھا اور تیزی سے گاڑی کی طرف آیا۔ خیریت سوار، کافی پریشان لگ رہے ہو؟ جی، وہ میرے ایک جاننے والے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، انہی کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ کوئی عزیز ہیں؟ سماما کو یاد آیا کہ سوار تو مری میں اکیلا رہتا تھا۔ جی نہیں، سر ہیں، آپ کے ہاں آنے سے پہلے میں انہی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، ازمیر ہوٹل۔ جی جی یاد ہے۔ اور وہ لڑکی؟ جی، سر کی بیٹی ہے کنان، وہ روانی میں نام بھی بول گیا۔
سماما نے کالے اسکارف کے حالے میں اس کم عمر پیاری سی لڑکی کو دور تک دیکھا۔ سوار نے تھوڑا آگے جانے پر کار بک شاپ کے آگے روکی جو اتفاق سے کھلی ہوئی تھی۔ سماما نے گاڑی سے اتر کر سوار کو بھی بلایا لیکن اس نے موبائل جیب سے نکالتے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ چہرے پر تناؤ کی کیفیت تھی اور انداز میں بے فکری سی تمکنت، جیسے دھیان میں بھی کہیں نہ ہو کہ وہ اپنی مالکن سے مخاطب ہے۔ سماما نے مسکراہٹ روک کر بڑی دلچسپی سے اس کا انداز دیکھا اور بالوں میں ہاتھ لہراتی شاپ کے اندر چلی گئی۔ ہیلو صدیق، کیا حال ہے؟ رفیق سر کیسے ہیں اب؟ ہاں یار، ہاسپٹل میں ہے ابھی۔ یار بندہ ایک کال تو کر دیتا ہے، عجیب آدمی ہو۔ نہ پوچھو یار، صدیق شرمندہ سا ہو گیا۔ یقین مانو تم سے تو باقاعدہ ہیلپ مانگنے والا تھا۔ سر کی طبیعت جس وقت خراب ہوئی وہ یہیں ہوٹل میں تھے۔ بدقسمتی دیکھو، قاسم رات ہی کشمیر گیا ہے، جاوید صاحب آج سارا دن آئے ہی نہیں، روم سروس والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کنان بی بی کو اطلاع دی، وہی اشفاق صاحب کو بلا لائیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کنان بی بی سے اتفاقاً سامنا ہوا تو پتہ چلا، یہیں روڈ پر، ابھی کچھ دیر میں جاؤں گا ان کی طرف۔ ہاں صحیح ہے، اور طبیعت کیسی ہے اب ان کی؟ بتا رہی تھی رات بھر یہیں رکھیں گے۔ اللہ خیر فرمائے، چلو تم ہو آؤ پھر مجھے بھی بتانا۔ اوکے۔ سوار نے موبائل آف کر کے سوچنا شروع کیا۔ سماما بھی کچھ ہی دیر میں 3-4 کتابیں اٹھائے واپس آ گئی۔ سوار نے واپسی کا سفر کافی تیزی سے طے کرتے اسے گھر پہنچایا، پھر ہوٹل آ کر آصف اور نوریز کو کچھ ہدایات دیں اور پیدل ہی ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ کمرہ ڈھونڈنے میں اسے دشواری پیش نہیں آئی کیونکہ کنان باہر کوریڈور میں کھڑی مل گئی۔ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے نزدیک آیا۔ کیسی طبیعت ہے سر کی؟ سو رہے ہیں، بہت تھک گئے تھے، شام سے مسلسل بھاگا دوڑی، شاید دواؤں کا اثر بھی ہو۔ ڈاکٹرز اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو کافی تسلی دی ہے لیکن صبح تک انڈر آبزرویشن رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئی سی یو میں کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، حالت کنٹرول میں ہے۔ چلیں شکر ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ سوار نے بات کے دوران ارد گرد دیکھا، باقی سب کہاں ہیں، اماں وغیرہ؟ اشفاق انکل اور دیا گھر واپس جا رہے تھے تو میں نے اماں کو بھی بھیج دیا، وہ بہت تھکی ہوئی تھیں۔ تو آپ اکیلی ہیں؟ سوار متعجب ہوا۔ مریض کے ساتھ ایک ہی بندے کو رکنے کی اجازت ہے، وہ آہستگی سے بتاتی سوار کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ رفیق سر سامنے لیٹے تھے، کمرے میں 2 بیڈ لگے تھے، دوسرے بیڈ پر بھی ایک مریض سویا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا تھا۔ بیچ میں آدھے حصے تک پارٹیشن لگی تھی لیکن سوار نے پھر بھی بے چینی سی محسوس کی۔ کمرے کی خاموشی میں بات کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے جلد ہی وہ باہر نکل آیا۔ کنان بھی پیچھے آ گئی۔ آپ یہاں رات کو کیسے رہیں گی؟ ساتھ دوسرا مریض بھی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے سونا تھوڑی ہے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے رات گزر جائے گی۔ نہیں آپ گھر جائیں، میں یہاں رکوں گا سر کے پاس۔ نہیں آپ تکلیف نہ کریں سوار، اشفاق انکل بھی رکنا چاہتے تھے لیکن میں نے خود ان سے کہا کہ میں ابو کے ساتھ رہوں گی۔ میرے یہاں رکنے پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کی اتنی لمبی بات کے جواب میں فقط اتنا بولا۔ کنان کی چلتی زبان نہ صرف یکلخت رکی بلکہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد سر نفی میں ہلا۔ سوار قائل نہیں ہوتا تھا، قائل کر لیتا تھا۔ اگلی مرتبہ میں اس نے ہنس کر سر اس بات میں ہلایا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں، میں پھر اشفاق انکل کو بلا لیتی ہوں، وہ مجھے لے جائیں گے۔ انہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، میں خود آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ اس نے جیسے یہ بھی پہلے سے طے کر لیا تھا۔ تو پیچھے ابو کے پاس، سسٹر سے کہتا ہوں میرے آنے تک وہ مسلسل رکے گی۔ پھر وہ نوجوان بھی ہے نا کمرے میں، اس کو تاکید کر کے جاؤں گا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ریسیپشن تک آئے، ایک ڈاکٹر بھی وہیں موجود تھا۔ کنان نے ان سے کہا کہ یہ ان کا عزیز ہے اور رات کو اب یہیں مریض کے پاس رہے گا اور فی الحال کچھ دیر کے لیے وہ اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اسی وقت سسٹر کو رفیق احمد کے کمرے میں بھیج دیا۔ چلیے موسم کافی خراب ہو رہا ہے، سوار نے باہر نکلتے ایک تشویش بھری نظر آسمان پر ڈالی۔ بارش تو برسا ہی چاہتی تھی، بلکہ سوار نے ہتھیلی آگے کی، ہلکی ہلکی پھوار کا آغاز ہو چکا تھا۔ فضا میں ٹھنڈ اچھی خاصی تھی۔ ستمبر کا پہلا ہفتہ تھا، ہر گزرتا دن ٹیمپریچر کو مزید ڈاؤن کر رہا تھا اور بارش اس ٹھنڈ میں کچھ اور بھی اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ دانستہ کنان سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ کنان کے پچھلے دنوں کے روڈ بیہیویئر کی وجہ سے وہ اب بہت محتاط ہو گیا تھا اور کنان کی سختی کو بھی اپنے لیے مثبت تصور کیا۔ کچھ دن پہلے تک محبت بھی بنا سوچے دوسری ہر بات پر حاوی ہونے لگی تھی۔ ایسے میں اگر خود کو نہ روک سکیں تو اگلے کے روکنے کو اپنے حق میں بہتر ضرور سمجھیں۔ کنان نے موبائل نکال کر دیا کو کال کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی آمد کا بتا سکے کہ اسی وقت تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے موٹے موٹے قطروں میں شاید اولے بھی تھے۔ سوار نے عجلت میں ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اس کے رکنے پر کنان کے لیے پچھلا دروازہ کھولتے جھٹپٹ خود بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کنان نے بروقت ٹیکسی میسر آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔
जीपीओ से बाएं हाथ की तरफ होटल अजमेर। सवार ने ड्राइवर को गाइड किया। मालूम है। मुस्कुराती मबहम निगाहें बैक व्यू मिरर में कनान पर टिकी थीं। उसके अंदाज पर सवार के साथ साथ कनान भी पहली मर्तबा चौंकी। ओह, जिस टैक्सी में ज़िंदगी भर दोबारा कभी ना बैठने का तहैया किया था, अनजाने में वो ना सिर्फ उसके अंदर मौजूद थी बल्कि सवार के साथ। कनान ने घबराकर नज़र हटा ली। सवार ने ड्राइवर के अंदाज को इग्नोर किया। सोचा हो सकता है वो उन्हें किसी हवाले से जानता हो, क्योंकि कनान के लिए उसके अंदाज में वाज़ेह शनासाई का अंसर झलका था। जीपीओ से थोड़ा पहले वो बिना मजीद किसी तस्दीक में पड़े बाएं हाथ को मुड़ गया और उसी रवानी से चलाते आगे बढ़ने लगा। सवार को साफ यही लगा कि वो होटल अजमेर से वाकिफ़ है, इसलिए कोई हदायत नहीं दी। लेकिन यह देखकर सवार की हैरत दो चंद हो गई कि अजमेर होटल का बोर्ड आने पर वो बजाय वहां रुकने के आगे बढ़कर खुद ही टैक्सी को गली की ढलान में उतार ले गया और ऐन रफ़ीक सर के दरवाजे के आगे ब्रेक लगाई। शक की कोई गुंजाइश ना रही कि वो कनान वगैरह से अच्छी तरह वाकिफ़ था। टैक्सी रुकते ही कनान फ़ौरन नीचे उतर गई। सवार ने अंदर बैठे बैठे ही रकम निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ाई। अच्छे घर के लगते हो बाऊ, किसके चक्कर में फंस रहे हो? रकम हाथ में लेते ही उसने सवार की जानिब झुककर कहा। चेहरे पर बेहुदा सी हंसी और आंखों में शरारती सी मानी खैजी थी। सवार का हैंडल पे रखा हाथ वहीं रुका। क्या मतलब? जाते जाते वो पूरा दोबारा उसकी जानिब मुड़ा। क्यों अपनी इज्जत और ईमान खराब करने पर तुले हो? ऐसों से दूर ही रहना चाहिए। घर से भागने वालियां क्या अच्छी होती हैं? तुम भी निकलो इनके चुंगल से। वो एतमाद से मुस्कुराते सवार के हवासों पर बिजली गिरा रहा था। दिल तो चाह रहा था गर्दन हाथ में लेकर अभी के अभी उसका काम तमाम कर दे, लेकिन न जाने क्यों उस खबीस के एतमाद ने कुछ भी कहने और करने की हिम्मत नहीं दी। बिना कोई जवाब दिए वो बाहर निकल आया। बारिश अभी भी जारी थी। पहले उसका यही इरादा था कि कनान को घर के दरवाजे पर उतार कर वो उसी टैक्सी में वापस हॉस्पिटल चला जाएगा, लेकिन एक तो टैक्सी वाले का मशकूक अंदाज, दूसरा फिर उसके आखिरी जुमले। सवार मजीद एक लम्हा भी उसकी फजूल गुफ्तगू नहीं सुनना चाहता था। टैक्सी वाला अब अपनी कार को रिवर्स में निकाल रहा था। गली में हेडलाइट की रोशनी फैली थी। सवार गली के दूसरे सिरे पे खड़ा टैक्सी के यहाँ से निकल जाने का मुंतजिर था। पीछे जाती हेडलाइट की रोशनी में पहली मर्तबा उसने गौर किया कि कनान घर का दरवाज़ा बजाने के बजाय चाबी से ताला खोलने में मसरूफ़ थी। ये बात उसके लिए हैरत का बाइस थी, क्योंकि उसके हिसाब से अम्मा घर पर थीं तो कनान बंद घर का ताला टैक्सी ड्राइवर कार निकाल कर ले जा चुका था। गली में अब तीसरे घर के बैरूनी बल्ब की लाइट सी रोशनी फैली थी। कनान ने ताला खोलकर कदम अंदर रखे, एक नज़र ऊपर बरसती बारिश को देखा और गर्दन फेरकर सवार को हाथ से अंदर आने का इशारा किया। सवार की हैरतें जैसे आग के समंदर में गोताजन थीं। आसमान से बरसता यक ठंडा पानी भी इस अलाव को कम करने में नाकाम था। पे दर पे वाक़यात आज शायद उसकी जान लेने पर तुले थे। कनान अब झंझलाते हुए उस बेजान पत्थर को अंदर बुला रही थी जो टस से मस होने को तैयार नहीं था। बारिश सवार को पूरा भिगो चुकी थी और वो अपने मुकम्मल भीगे वजूद से यकसर लापरवाह ये सोच रहा था कि कनान एक गैर मर्द को अकेले घर में आने पर जोर क्यों दे रही थी। औरत ज़ात की मासूमियत पर कायम होता उसका नया नया भरोसा एक मरतबा फिर डामाडोल होने लगा और फिर खुद को एक हतमी फैसले पर यकसू करते सवार ने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। इस हैरत भरी रात की गिरहें भी शायद इसी एक रात में ही खुलनी है, तो ड्रॉप सीन भी देख लिया जाए। दिल से एक दुआ अलबत्ता पूरी शिद्दत से निकली कि ए अल्लाह, कनान भी जाल बिछाने वालियों जैसी ना निकले, वरना रगों में उबलता उसका गुस्सा आज खून कर देने की हद तक बुलंद हो चुका था। कनान की मोहब्बत में हमकता सवार का दिल बेशुमार लम्हों में बेताब व बेकरार हुआ था। कभी उसे देख लेने की तड़प, तो कभी उससे हम कलाम होने की ख्वाहिश। लेकिन वो हल्फिया कह सकता था कि उस मासूम चेहरे को देखते उसकी मोहब्बत कभी बहकने की हदों को नहीं छू पाई थी। और यकीनन सारा क्रेडिट कनान की मासूमियत, उसकी शराफत, उसके अच्छे घर के परवरदा होने को जाता था। लेकिन आज जाने किस खाई में गिरने की रात थी कि सवार को लगता ये शाख उसे फिर जिंदगी भर अपने कदमों पर खड़ा नहीं होने देगा। रिश्ता एक ही होता है, वही निकाह के चंद बोलों के नतीजे में ज़िंदगी भर साथ निभाने का अहद लिए मियाँ और बीवी का। लेकिन उफ़, ये जज्बात और एहसासात के खेल। यही रिश्ता मोहब्बत का एतमाद लिए हुए हो तो इजहार कुछ अलग होता है, मजबूरी में बंधा हो तो अंदाज भी लगे बंधे से हो जाते हैं। जिंदगी भर का साथ लेकिन लाग ना लगाओ, अपनापन ना ही मान। बीवी शोहर की चहीती और मुंह चढ़ी हो तो बात मनवाने का ढंग ही अलग होता है। शाज़मा का दिल टूटा ज़रूर था, लेकिन मोहब्बत का मान शायद अभी बाकी था। तभी गुमान गुजरा कि वकास की असल खुशी और उसका सच्चा प्यार एक वही है
نائلہ تو زبردستی کا بندھن تھا جسے بچوں کی وجہ سے نہ وقاص نگل سکتا ہے نہ اگل، اور کاش کہ یہی سچ ہوتا۔ تم نائلہ کو طلاق دے دو وقاص، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی پریشانی کوئی الجھن باقی نہیں۔ بس آنکھوں پہ ہاتھ رکھے قریب لیٹے وقاص کے لبوں سے نہایت حتمی انداز میں وہ ایک چھوٹا سا لفظ کسی برف کے گولے جیسا شازمہ کی وجود سے ٹکرایا۔ وقاص کے لہجے کی سختی وہ تعجب سے اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، جب بازو آنکھوں سے ہٹا کر وقاص نے اپنی نظریں کسی سلاخ کی طرح شازمہ پر گاڑیں۔ آج کہہ دیا، بس آج ہی ہمیشہ کے لیے یہیں دفنا دو اپنی خواہش کو، اور اگر یاد ہی رکھنا ہے شازمہ بیگم تو ذرا اپنے ماضی میں لوٹ جاؤ اور یاد کرو اس وقت کو جب گھر سے بھاگ کر تم زبردستی میرے گلے پڑی تھی۔ اور اگر بہت شوق ہے نا میرے اور نائلہ کے رشتے کو بار بار یاد کرنے کا تو اپنے اور میرے رشتے کو بھول جاؤ، میرے لیے زیادہ آسان ہوگا ایک درد بھری یاد کے سہارے جینا بنسبت روزانہ کی اس چکچک کے۔ وہ چادر کھینچ کر بیڈ سے اتر گیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اپنا چھوٹا موٹا سامان اپنی جیبوں میں منتقل کرنے لگا۔ شازمہ تڑپ کر پیچھے آئی۔ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ اس نے گھبرا کر گھڑی دیکھی، رات کے 1:30 بجے وہ نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کارخانے تو جا ہی سکتا ہوں۔ وقاص نے عجیب کرب انگیز نظروں سے شازمہ کی طرف دیکھا۔ زندگی عذاب بن جائے تو بہادری بھی آ ہی جاتی ہے۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے شازمہ کہ تم نائلہ کے پاس جاتی ہو یا اسے کیا کہتی ہو۔ میری محبت تمہاری نظر میں اتنی ارزاں ہے تو لگا دو اسے داؤ پر۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا مجھے ڈبونے کا۔ اس نے کلائی سے پکڑ کر شازمہ کو کھینچا اور چبھتی ہوئی نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ یاد رکھو شازمہ، ہاتھ تمہارے بھی کچھ نہیں آئے گا، بہتر یہی ہے تمہارے حق میں کہ اسی طور سے جینے کی عادت ڈال لو، فائدے میں رہو گی۔ تمہیں سوچنے کا وقت دیے جا رہا ہوں، 2 دن ہے جی بھر کر ہم دونوں کے نفع نقصان پر سوچ لو۔ میرے خیال سے تم اتنی احمق ہرگز نہیں ہو سکتی کہ اپنا بھلا نہ پہچان سکو۔ مت جاؤ وقاص، ہم بات کرتے ہیں۔ ڈو یو نو شامے؟ وہ اس بار مڑا تو لہجے میں تحمل کے ساتھ ساتھ تمسخر بھی تھا۔ ہمارے معاملے میں اب آر یا پار والی سچویشن ہو گئی ہے اور میں اب ذہنی طور پر ہر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت صرف تمہیں ہے، اور اگر اب بھی نہیں سمجھی تو سنو۔ اس نے دونوں شانوں سے پکڑ کر شازمہ کو سیدھا اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اگر نائلہ کو تمہارے بارے میں علم ہو گیا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال کر نائلہ سے معافی مانگ کر اسے منا لینا میرے لیے بہت آسان ہوگا، لیکن فرض کرو اگر وہ یہ حقیقت جان کر مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتی تو پھر تمہاری طرف بھی میرا لوٹنا ناممکن ہے۔ اس لیے چاہے تم 2 دن کا وقت لو چاہے 2 سالوں کا، تمہارے پاس مصالحت کی راہ کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم جتنے جلدی اس بات کو سمجھ جاؤ گی اتنا ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے کندھے چھوڑ کر فی الفور لمبے قدم لیتا کمرے اور پھر گھر سے بھی باہر نکل گیا۔ بارش کی شدت میں کمی آ چکی تھی لیکن ہلکی ہلکی اب بھی جاری تھی۔ سوار گھر کے اندر داخل ہو کر وہیں دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ کنان اسے آگے بڑھتے دیکھ کر پہلے ہی برآمدے کے گلاس ڈورز کھول رہی تھی۔ اندر کا دروازہ کھول کر کنان نے ہاتھ میں پکڑا سامان میز پر رکھا، پلٹ کر دیکھا تو سوار ابھی تک بیرونی دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ سخت متعجب سی واپس باہر آئی۔ کیا کر رہے ہیں اور کتنا بھیگنا ہے؟ اندر آئیں۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند کرتے وہ اسے کلائی سے کھینچ کر برآمدے میں لے آئی۔ سوار نے اس کی بے باکانہ حرکت پر بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ اس کا الجھا بکھرا دل اس لمحے صرف محبت کے زیر اثر تھا، اور یہ وہ مقام نہیں تھا جہاں محبوب کی دید اس کی شوخیاں دل کو لبھا لیا کرتی ہیں، بلکہ یہ وہ مقام تھا جب کسی غیر متوقع جھٹکے کے تحت محبت اچانک نفرت میں بدل جایا کرتی ہے۔ وہ کنان کے تھامنے پر اندر کھینچا چلا آیا تھا اور وہ اسے برآمدے میں لا کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں واپس آئی تو اس نے اپنی گیلی شال کی جگہ ایک دوسری سبز شال اوڑھ لی تھی۔ سوار کے قریب آ کر اس نے تولیہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ جلدی سے اپنے بال خشک کر لے، میں آپ کو ابو کی شرٹ دیتی ہوں، آپ کی شرٹ کو پریس کرنا پڑے گا۔ یہ سب کیا ہے کنان؟ سوار نے جھٹکے سے تولیہ تپائی پر پھینکا۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ آنکھوں میں انتہا کا غصہ بھرے کنان کو دیکھ رہا تھا۔ اماں تو دیا کے گھر ہیں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو۔ تو مجھے اندر کیوں بلایا؟ عقل سمجھ ہے کہ نہیں؟ دیا کو کال ملانے اماں کو بلانے کی بجائے آپ مجھے تولیے پکڑا رہی ہیں۔ مر تو نہیں جاؤں گا ایک بارش سے؟ سوار کے اندر کا ابال بالآخر پھٹ پڑا۔ اب وہ بنا کوئی لحاظ کیے صاف صاف اسے لتاڑ رہا تھا۔ کنان نے جواباً شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوار کو یہ حرکت بھی چوری پکڑے جانے والے مجرم سی لگی، لیکن اگنور کر کے پلٹنے لگا۔ میں سر کے پاس واپس جا رہا ہوں، دیا کو کال کر کے اماں کو بلائے، میں ان کے آنے تک باہر رکوں گا، کیوں ہی اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔
सवार कनान ने अपनी पूरी जान लगाकर बमुश्किल हलक से उसका नाम निकाला। दिल सुकड़ कर गोया पूरा ही मुट्ठी में भिंच गया था। कांपता हाथ कनान ने जैसे अपने आप को हिम्मत दिलाते सीने पर धर लिया। सवार ने जब उसके पुकारने पर पलट कर देखा, वो जोर से आंखें भींचे निचला लब दांतों में जमाए खड़ी थी। जी, वो कुछ ना समझते बस मुताज्जब से उसकी कैफियत को देख रहा था। वो आदमी क्या कह रहा था आपसे? कनान ने खूब जोर लगाकर अपनी तरफ से बड़े एतमाद से आवाज़ निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी कम हिम्मती के बायस हल्का सा मिनमिना कर रह गई। क्या मतलब? सवार अब कदरे तहम्मुल से रुककर बगौर उसकी हालत देख रहा था। वो कुछ कह रहा था आपसे। कनान की जुबान वाज़े लड़खड़ा रही थी। सवार को साफ लगा अब कुछ बाकी नहीं रहा। जब ऐसी मौत पर जगह बेभरोसा हो सकती है तो फिर इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। फिर हम सबकी आंखों पर फ़रेब के पर्दे हैं। फिर हम सभी काले चोर हैं। जी हाँ, कह रहा था और आप ही के मुतालिक कह रहा था। और अब ये मुझे आप बताएं कि वो आपके मुतालिक क्या कह सकता है। सवार अब बिल्कुल मुतहम्मिल था। मैं नहीं जानती उसने क्या कहा होगा, लेकिन जानना चाहती हूँ। वो अभी भी सर झुकाए खड़ी थी और इंतहा की नर्वस थी। कनान का रवैया नाकाबिले फ़हम था। वो जितनी शरीक थी उस मामले में, उतना ही खुद को अनजान भी जाहिर कर रही थी। आप कैसे जानती हैं उस टैक्सी वाले को? नहीं जानती, कनान ने आंख का किनारा हथेली से रगड़ते बेइख्तियार कहा, और सवार ने पहली मर्तबा गौर किया कि वो बेआवाज़ रो रही थी। तब तो बात ही कोई नहीं, अल्लाह हाफिज़, वो सख्ती से कहकर फ़ौरन पलट गया। नहीं, कनान तेज़ी से भागकर ना सिर्फ करीब आई बल्कि बेइख्तियार उसकी गीली शर्ट को बाजू से छुआ। आपको कसम है सवार, आप बिना बताए नहीं जाएंगे। प्लीज़, मुझे जानना है उस आदमी ने आपसे क्या कहा। वो बाकायदा उसकी मिन्नत समाजत पर उतर आई थी। सवार ने खुद भी पहली मर्तबा इंतहा की मुश्किल महसूस की। न जाने वो उसे किस कड़े इम्तिहान में डालने वाली थी। सवार ने एक सर्द आह खींचकर उसे टैक्सी ड्राइवर की बातें हर्फ ब हर्फ बता दी। नहीं, वो एक शौक की कैफियत में 2 कदम पीछे हुई। ये झूठ है, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं कभी घर से नहीं भागी। मैं घर से भाग ही नहीं सकती। वो लड़खड़ाकर पीछे हटती कुर्सी से टकराई और कुर्सी का कोना थाम कर वहीं बैठ गई। दोनों हाथों में चेहरा दिए वो हिचकियों से रो रही थी। सवार ने परेशानी से लब काटे। ऐसी सूरत हाल का तो उसने अंदाज़ा भी नहीं किया था। जाने क्या हो गया था कनान को आज, और फिर आधी रात को उसकी अकेले यहाँ मौजूदगी। कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी नहीं। बैक वक्त सवार का जहन कई अतराफ में दौड़ रहा था, लेकिन वो क्यों हर बात से बेनियाज एक उसी टैक्सी ड्राइवर के मुद्दे पर जमी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी सवार वो मुझ पर उंगली उठाएगा। वो बात अधूरी छोड़कर फिर रोने लगी थी। तो आप क्या सोच रही थी कनान? आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि वो कुछ गलत कह सकता है या कह चुका है? मैं आपको हर बात बताती हूँ सवार, प्लीज़ आप मेरी बात सुने बगैर मत जाइए। वो आंसू साफ करते एक जज्ब से उठी। लेकिन इस वक्त सवार कन्फ्यूज़ हुआ। वहाँ सर अकेले हैं कनान, और फिर यहाँ इस तरह अकेले। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि ये कितना ऑकवर्ड। मैंने आपको जानबूझकर अंदर बुलाया था सवार। मुझे वाकई अंदाज़ा हो गया था कि वो आपसे कुछ गलत कह चुका है, कुछ ऐसा जो हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है। लेकिन आज अगर आप उसकी आधी अधूरी बात सुनकर अपने दिल में कोई बदगुमानी लिए चले जाते तो मेरे लिए ये रात गुजारना मुश्किल हो जाता। ऐसी कोई बात नहीं कनान, मैं आपके मुतालिक कभी कुछ गलत नहीं सोच सकता। मैं जानता हूँ ना आपको। सवार का दिल भी उसके आंसुओं में मौम होने लगा। फिर वो भी तो यही चाहता था कि कनान कभी गलत साबित ना हो, और वो परेशान थी उसके सामने गलत साबित होने पर। वो हर कीमत इस आधी रात में अपनी सफाई देना चाहती थी, उसकी नज़रों में बुलंद होना चाहती थी, यकीनन उसे किसी लायक समझते हुए। फिर सवार से बेहतर कौन समझ सकता था कि ऐसा एक दिन उसकी ज़िंदगी में भी तो आ सकता है, बल्कि यकीनन आएगा जब सवार को खड़ा होना होगा कनान की अदालत में। तब शायद वो सर उठाकर अपनी सफाई भी ना दे सके, महज सर झुकाकर जुर्म कबूल करने की मोहलत मुयस्सर आए। वो एक सर्द आह खींचकर हाल में वापस आया। मैं सुन रहा हूँ कनान, जो मुझे आप बताएंगी मैं सिर्फ उस पर भरोसा करूँगा। सवार आप बिल्कुल भीग गए हैं और यहाँ बरामदे में ठंड भी बहुत है। आप उसने ज़रा देर रुककर सोचा। आए किचन में चलते हैं। वो बिना उसकी सुने किचन में आ गई। कमरे का दानिस्ता नहीं कहा क्योंकि जानती थी सवार गुस्से में आ जाएगा। किचन में आकर उसने दोनों चूल्हे ऑन कर लिए। एक सवार के हाथ सेकने के लिए छोड़कर दूसरे पर केतली में चाय चढ़ा दी। ये आज से 4 साल पुरानी बात है। मैं उस वक्त 9वीं जमात में पढ़ती थी। रामीन बाजी मुझसे 5 साल बड़ी हैं। वो अभी अभी ग्रेजुएशन करके उन दिनों घर पर थीं।
मौसम सरमा की वो एक ठंडी सपहर थी। कनान बिना ठंड की परवाह किए उन दिनों घर का कोना कोना साफ करने में जुटी थी। 9वीं जमात की उस कम उम्र मासूम बच्ची के लिए घर की वो पहली पहली शादी अपने अंदर एक अजीब सी जज्बाती कशिश और हिजान लिए हुए थी। अम्मी कभी अब्बू के साथ शाम में तो कभी दिया की अम्मी के साथ दिन को मार्केट के चक्कर लगाकर माहीन की शादी की तैयारियों में लगी थी। बाजी को वो कोई भी काम करने नहीं दे रही थी। मरी में वैसे भी सरमा की छुट्टियों का आगाज हुआ था, इसलिए वो खुद अकेली ही घर चमकाने में लगी थी। कनान कनान, अम्मी की दीवानावार चीखती आवाज़ ने कनान के हाथ पैर फुला दिए। वो उस वक्त बुक रैक में किताबें तरतीब से सेट कर रही थी। अम्मी की आवाज़ पर किताबें वहीं फेंक कर वो बिना दुपट्टे के दूसरे कमरे की तरफ दौड़ी। फौरी तौर पर बस इतना समझ में आया कि अम्मी किसी तकलीफ में हैं। वो जब हाँफती हुई दूसरे कमरे में दाखिल हुई, वो माहीन के पलंग पर हाथ में एक खुला पेपर लिए साकत सी बैठी थी। क्या हुआ अम्मी, क्या बात है? वो भागकर उनके नज़दीक आई। अभी पेपर पे एक नज़र डाली ही थी कि अम्मी ने बालों से खींचकर कनान को अपने नज़दीक किया। कनान का दिल अम्मी की हरकत से धक से रह गया। वो हैरत से खुला मुंह लिए उनको देख रही थी, जिनकी आंखों में इंतहा का गज़ब और दर्द भरा था। माहीन कहाँ गई है कनान? किसके साथ गई है? तुम्हें ज़रूर पता होगा, बोलो कनान बोलो। वो और ज़्यादा शिद्दत से उसके बाल खींच रही थी। दर्द के मारे कनान की आंखों से पानी बह निकला, लेकिन उसने परवाह किए बिना इस मर्तबा पेपर अम्मी के हाथों से झपटा। बात शायद कुछ समझ में आने लगी थी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि जिसे आपने मेरा जीवन साथी चुना है, मुझे वो हरगिज़ पसंद नहीं, और जो मुझे पसंद है मैं जानती हूँ वो आपको कतई नामंजूर होगा। इसलिए मुझे हमेशा के लिए इजाज़त दीजिए, आपकी नाफरमान बेटी माहीन। बोलो किसके साथ भागी है माही? बोलो कनान। अम्मी के हाथ लर्ज़ रहे थे, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था। कनान बमुश्किल खुद को छुड़वाकर किचन में आई, उनके लिए पानी का ग्लास भरा और दौड़कर वापस आई। ज़बरदस्ती ग्लास उनके मुंह से लगाकर 2 घूंट पानी पिलाया और उनका सर अपने सीने से लगाकर नरमी से सहलाया। प्लीज़ खुद को कंट्रोल में रखें, सब सही हो जाएगा। आराम और तसल्ली से सोचें। आपकी कसम मुझे कुछ पता नहीं कि बाजी कहाँ गई हैं या किसके साथ गई हैं। आप प्लीज़ हौसले से सोचने और समझने दें। अम्मी को तसल्ली देते भी कनान का दिमाग तरह तरह की सोचों में गलता था। इस पूरे हादसे पर किस अंदाज में काम शुरू करना था और कहाँ से, वो साथ साथ मुसलसल यही सोच रही थी। तुमने माही को आखिरी बार कब देखा कनान? मैं तो अभी मार्केट से आई हूँ। उन्होंने बेचैनी से इस्तफसार किया। अभी कुछ देर पहले तो यहीं थी। कनान को यकलख्त महसूस हुआ कि उन्हें जो भी करना है बहुत जल्द और अभी अभी करना है। अभी कुछ 20 मिनट पहले वो यहाँ आई, मुझे काम में मसरूफ़ देखकर चुपचाप वापस चली गई। शायद उसी टाइम ही वो घर से बाहर। कनान का दिल अब ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा था, लेकिन वो अपनी अंदरूनी कैफ़ियत अम्मी पे ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। अम्मी, हमें बाजी को ढूँढने निकलना होगा। तुम्हारे अब्बू? वो परेशान सी उठ खड़ी हुईं। कनान ने माँ की तरफ देखा। दोनों के ज़हन में एक साथ एक ही ख़्याल आया। रफ़ीक अहमद आज मुज़फ़्फ़राबाद रिश्तेदारों को शादी का बुलावा देने गए थे। तो यानी माहीन ने जानबूझकर ऐसे दिन का इंतखाब किया था जब बाप भी घर पर नहीं था। चले अम्मी, वक्त नहीं है हमारे पास। कनान ने दौड़कर अलमारी से अपनी और अम्मी की चादर निकाली। सफिया बेगम ने कांपते हाथों से पर्स संभाला। कनान, हम उसको ढूंढने कहाँ जाएंगे? उसकी सहेलियों के घर जाकर क्या कहेंगे कि किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं। वो बताकर गई है कि किसी लड़के की खातिर, तो वो ज़रूर मरी से बाहर जाने की कोशिश करेगी ताकि मरी के अंदर हम उसे ढूंढ ना लें। हम बस स्टैंड जाएंगे सीधा। कनान ने उन्हें अपना फैसला सुनाते ताला और चाबियां उठाए। सफिया बेगम ने ताज्जुब से कनान को देखा। उनकी छोटी सी बच्ची कितनी बेदार मगजी का सबूत दे रही थी, जबकि उनका दिमाग कतई तौर पर उनका साथ छोड़ चुका था। और कनान की बात सुनकर पहली मर्तबा दिल ने कुछ हौसला महसूस किया कि शायद अंधेरे में सही, हाथ टटोलने पर उन्हें उनकी माहीन वापस मिल ही जाएगी। घर से निकलकर पिछले रास्ते से दोनों बस स्टैंड की तरफ तेज कदमों से चलने लगी। किस्मत ने यावरी की और जल्दी ही टैक्सी मिल गई। टैक्सी वाला रवाना हुआ और वो मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगी। जिस वक्त वो दोनों बस स्टैंड पहुंची, वहाँ खूब रश था। जाने कहाँ कहाँ की बसें, वैगनें और कोस्टर्स तैयार खड़ी थीं। कनान का पहली नज़र में दिमाग चकरा सा गया। ऐसे रश में माहीन को कैसे ढूंढा जा सकता था, जबकि ये भी मालूम नहीं था कि वो यहाँ आई भी थी या नहीं। कनान को यहाँ तक बस एक ही खदशा खींच लाया था कि अगर वो शहर से बाहर जाने वाली है तो मौका पर पहुँचना अज़द ज़रूरी है। कहीं जो एक बार मरी से निकल गई तब ढूंढना तकरीबन नामुमकिन था। कनान ने अम्मी की तरफ मुड़कर देखा। उनकी हालत कनान से ज़्यादा गैर थी। उन्हें शायद हकीकी चक्कर आ रहे थे। कनान ने निकलने के लिए तैयार खड़ी कोस्टर्स को एक नज़र देखा और फिर अम्मी का बाजू थाम कर एक चाय के ढाबे के बैरूनी बेंच पर बिठाया।
آپ پلیز یہاں بیٹھے، میں خود دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ امی کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا سراسر حماقت ہوگی، الٹا ہو سکتا ہے وہ ماہین کو بھی ہاتھ سے نکال بیٹھے۔ انہیں زبردستی بٹھا کر بنا ان کی کوئی بات سنے وہ بھاگ کر رش میں گھس گئی۔ ایک بس کنان کے دیکھتے ہی دیکھتے روانہ ہو گئی تھی اور دوسری نے دھیرے دھیرے کھسکنا شروع کر دیا تھا۔ کئی دوسری بسیں اور ویگنیں بھی مسافروں کو بھرنے میں مصروف تھیں، لیکن وہ جاتی بسیں، کنان نے بنا سوچے سمجھے اس دوسری جاتی بس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ زور زور سے ہاتھ ہلاتے وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ بھی ایک لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر رک گئے تھے۔ کنڈکٹر کو معلوم نہیں کسی نے اشارہ کیا تھا یا اس نے خود پیچھے مڑ کر کنان کو دیکھا تھا۔ بہرحال اس نے بس رکوا دی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ دھیرے دھیرے ریورس میں آنا شروع کیا۔ ایک لڑکی کی ایسی حواس باختگی نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ کنان ہانپتی کانپتی بس تک پہنچی اور دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہو گئی۔ مسافر چیم گوئیاں کر رہے تھے، کنڈکٹر اور ڈرائیور سوال پوچھ رہے تھے اور اس کی متلاشی نگاہیں ایک ایک مسافر میں کسی آشنا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ 2 سیٹیں خالی ہیں، پیچھے بیٹھ جاؤ بی بی۔ نہیں نہیں، وہ گھبرا کر پلٹی۔ ڈرائیور تو اسے ہی کوئی مسافر سمجھ رہا تھا، وہ جلدی سے نیچے اتر گئی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر شاید پیچھے گالیاں دے رہے تھے، لیکن کنان کا دماغ ماہین باجی میں اٹکا تھا۔ وہ اس بس میں نہیں تھی۔ کنان نے نیچے اتر کر بل کھاتی نیچے اترتی سڑک کو دیکھا۔ اس بس سے پہلے نکلنے والی ایک دوسری بس اب کافی آگے نکل چکی تھی اور پہاڑی کا موڑ کاٹ کر بل کھاتی دوبارہ دکھائی دینے لگی تھی۔ کنان نے یوں ہی ایک حسرت بھری نظر اس کوسٹر پر ڈالی اور نگاہیں وہیں ساکت ہو کر رہ گئیں۔ نیلے اور پنک دوپٹے کی کھڑکی سے دکھائی دیتی جھلک، وہ بلا شبہ ماہین باجی کا دوپٹہ تھا۔ وہ اسی ڈریس میں تو اس کے کمرے میں۔ باجی مل گئی تھی، ان کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ خوشی سے روتے روتے ہنس پڑی۔ سڑک کے کنارے اکیلی کھڑی وہ اس ہاتھ سے نکلتی خوشی پر بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ وہ امی کو بتانا چاہتی تھی کہ باجی مل گئیں، لیکن باجی کی لمحہ لمحہ آگے بڑھتی بس اب اس کی خوشی کو مایوسی میں بدل رہی تھی۔ کنان نے آگے پیچھے اجلت میں دیکھا، کاش وہ اس دوسری بس میں بیٹھ ہی جاتی، اور پیچھے بس سٹینڈ کی طرف سے ایک ٹیکسی آتی دیکھ کر کنان فوراً سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی۔ ہاتھ ہلا ہلا کر اس نے زبردستی ٹیکسی کو روکا اور بنا کچھ بھی طے کیے ٹیکسی کے رکتے ہی فوراً اس میں بیٹھ گئی۔ بھیا ایک بس کا پیچھا کرنا ہے، خدا را جلدی سے بھگائیں۔ ارے لیکن پلیز بھیا، دیر ہو جائے گی، میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گی، پلیز جلدی ٹیکسی دوڑائیں۔ کنان نے ٹیکسی والے کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے اور زمانہ شناس شاطر ٹیکسی ڈرائیور نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ کنان کی نشاندہی پر اب وہ مطلوبہ کوسٹر کے پیچھے پوری طاقت سے اپنی ٹیکسی دوڑا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی تیز رفتاری کے باعث درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا اور اب وہ بس کے متوازی چلتے کچھ ہی دیر میں اس سے آگے نکل آئے۔ ٹیکسی ڈرائیور واقعی ایک ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے آگے نکل کر ہاتھ ٹیکسی سے باہر نکال کر رومال لہرایا۔ اس کا مسلسل بس کے آگے آگے ہونا ویسے بھی ڈرائیور کو چونکا گیا تھا۔ رومال لہرانے پر دونوں نے سپیڈ کم کرتے بس اور ٹیکسی روک دی۔ ٹیکسی رکنے پر کنان تیزی سے باہر نکل کر بس کی طرف بھاگی۔ کنڈکٹر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تھا۔ کنان اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بس میں سوار ہو گئی۔ 6-7 رو پیچھے کی ایک کھڑکی والی سیٹ پر ماہین باجی حیرت سے گنگ کنان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کے مسافر بھی اچانک بس رکنے اور ایک لڑکی کے سوار ہونے پر مکمل اسی جانب متوجہ تھے۔ کنان نے نزدیک جا کر باجی کا بازو تھاما اور پیروں میں رکھا ان کا بیگ اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چلیں، امی ہاسپٹل میں ہے، آہستہ آواز میں دبے دبے روب سے کہتے وہ زبردستی ان کے بازو کھینچ کر انہیں باہر نکال لائی۔ ماہین اس وقت شاید اتنی شدید حیرت اور اندر کی ملامت میں گھری تھی کہ بنا مزاحمت میں پڑے چپ چاپ نیچے اتر آئی۔ آپ بس روانہ کریں، انہوں نے نہیں جانا۔ کنان نے کنڈکٹر کو اطلاع کرتے ماہین کو ٹیکسی کی طرف کھینچا۔ ایک کنڈکٹر بڑبڑ کرتا بس میں سوار ہو گیا اور ان دونوں کا اسی ٹیکسی میں واپسی کا سفر شروع ہوا۔ ماہین اور کنان کے بیچ بات بھی کوئی نہیں ہوئی اور ماہین سارے راستے روتی آئی۔ بس سٹینڈ واپس پہنچے تو اس کی امی کو ایک عورت کندھے پر سہارا دیے ان کا گال تھپ تھپا رہی تھی۔ ایک آدمی پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ کنان تیزی سے آگے بڑھ کر ان تک پہنچی اور فوراً ہی امی کو لیے ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ اور اس پورے واقعے میں شاید یہی کنان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے کسی بھی طرح بس سٹینڈ پر ہی اس ٹیکسی والے سے پیچھا چھڑوا لینا چاہیے تھا، تاکہ جو شخص ان کے راز سے آگاہ ہو گیا تھا کم از کم ان کے گھر کے متعلق تو نہ جان پاتا۔ لیکن امی کی بے ہوشی نے اسے سوچنے سمجھنے کے قابل کہاں چھوڑا تھا۔ وہ امی کو ساتھ لیے اسی ٹیکسی والے کے ساتھ گھر واپس آئے۔ راستے میں امی کو ہوش بھی آ گیا اور ماہین کو سامنے پا کر انہوں نے بے یقینی کی کیفیت میں اسے گلے لگا لیا تھا۔ دونوں ہی رو رہی تھی۔ صفیہ کے جذباتی جملوں پر کنان نے گھبرا کر بے ساختہ ٹیکسی والے کو دیکھا تھا، جو اپنی چھوٹی چھوٹی چمکتی آنکھوں میں انتہا کی شرارت لیے ان باتوں کا لطف لے رہا تھا۔
کنان کو پہلی مرتبہ تب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ لوگ ہوٹل اجمیر کے سامنے سے ہوتے اپنی گلی میں مڑ رہے تھے۔ ماہین باجی باعزت گھر واپس آ گئی تھی۔ ابو واپس آئے تو امی نے انہیں بھی سارا ماجرا کہہ سنایا اور سن کر ان کی پریشانی بھی کچھ نئے سرے سے بڑھی تھی۔ باجی کی شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ ہم سب نے وہ 1 ہفتہ سولی پر لٹکتے گزارا۔ باجی کو ایک پل کے لیے بھی نظروں سے جدا نہ کیا جاتا۔ گھر کو امی اندر سے تالا لگا کر رکھتی۔ وہ واش روم جاتی تو مجھے باہر پہرا دینا ہوتا۔ شادی کے دن تک وہ جیسے کسی جیل میں بند قیدی کی طرح اس گھر میں رہیں۔ اب اللہ جانے یہ رویہ ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن ان دنوں ناگزیر ہو گیا تھا۔ ماہین بالکل چپ اور پتھر ہو چکی تھی۔ کسی نے اس سے سوال نہیں کیا کہ وہ کس کی خاطر گھر سے بھاگ رہی تھی اور اب واپس آ کر کیا سوچ رہی تھی۔ جو اس نے کیا کسی سے نہ پوچھ کر اور نہ کسی کے دل کی پرواہ کر کے کیا تھا، اور اب جو کچھ ابو کر رہے تھے وہ ماہین کے دل کی پرواہ نہ کرتے اس سے کچھ نہ پوچھ کر رہے تھے۔ بالآخر شادی کا دن آیا۔ ابو نے چپ چاپ ماہین کو اعجاز بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا اور وہ بھی چپ چاپ یہاں سے چلی گئی۔ کون کس کی نظروں میں شرمندہ ہوا میں آج تک سمجھ نہیں پائی۔ اور رہ گیا وہ ٹیکسی والا۔ کنان نے ایک آہ بھر کر سوار کی طرف دیکھا تو ہماری بد نصیبی اپنے بچے کچے نشان ابھی باقی چھوڑ گئی تھی۔ باجی کی شادی کے 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ میرے اسکول میں فیئر ویل پارٹی تھی۔ ہم لوگ 10ویں جماعت کو الوداعی پارٹی دے رہے تھے۔ میں گھر پر بتا کر گئی تھی کہ آج ہم 1.5-2 گھنٹہ لیٹ آئیں گے، لیکن امی ان دنوں بہت عجیب سی ہو چکی تھیں۔ باجی والے واقعے کے بعد بیمار بھی بہت رہنے لگی تھی۔ مجھے کالج میں 2 گھنٹے اوپر ہوئے تو وہ خود پیچھے آ گئی۔ مجھے کالج سے لیے باہر آئیں اور ایک مرتبہ پھر ہم دونوں اس ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کا حلیہ پہلے سے کچھ الگ تھا، شاید اس لیے میں پہلی مرتبہ میں پہچان نہیں پائی۔ بہرحال امی اپنی لہر میں سارا راستہ دیر ہو جانے پر مجھے ڈانٹتی آئی تھی۔ ٹیکسی والا ایک مرتبہ پھر مسکرا رہا تھا۔ امی کے الفاظ اور میری پارٹی کی تیاری نے اس مرتبہ سراسر اسے غلط فہمی میں ڈالا۔ وہ سمجھا کہ میں بھی شاید کچھ غلط کر بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد جب کبھی اس سے سامنا ہوا وہ ٹیکسی روک کر بیٹھنے کی آفر کرتا، مسکرا کر مجھ سے اپنی آشنائی جتاتا، غیر ضروری سوال کر کے پریشان کرتا۔ میں باہر نکلتے وقت جتنا اس سے سامنے کے خیال سے خوفزدہ رہتی ہوں، اتنا یہ میرے راستوں میں کھڑا ملتا ہے۔ کنان نے ایک سرد آہ کھینچتے سوار کو دیکھا۔ اور میری امی، وہ تو 3 ماہ بعد ہی ہمیں چھوڑ گئی تھی۔ باوجود اس کے ماہین باجی اب اپنے گھر بار والی ہو گئی تھی اور کسی کو اس حادثے کی کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ ہم امی کے ڈر خوف کو ختم نہ کر سکے۔ آخری دنوں میں وہ مجھے پاس بٹھا کر سمجھاتی رہتی تھی۔ کنان اپنی آنکھیں صاف کرتے بتاتی چلی گئی، میرے بعد تم بہت اکیلی پڑ جاؤ گی کنان، اور اکیلی راہیں بہت گمراہ کرتی ہیں۔ اپنے قدموں کو صحیح سمت میں ڈالنا، باپ کا سر نہ جھکنے دینا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، جیسے مجھے ختم کر ڈالا ہے تمہاری بہن نے۔ اور میں کبھی گھر سے نہیں بھاگی سوار۔ میری ماں جس صدمے سے مر گئی میں کبھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ ٹیکسی والا ہمیں برے گھر کی بری لڑکیاں سمجھتا ہے، گھر سے بھاگنے والی، ڈیٹس پر جانے والی، دوستیاں کرنے والی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ایک دن آپ کو۔ کنان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کبھی آپ سے ملے گا، آپ کو میرے خلاف بھڑکائے گا۔ میری زندگی میں ایک دن مجھے ایسا بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ وہ ہتھیلی سے بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتی جا رہی تھی اور آنسو متواتر اسی رفتار سے بہہ بہہ کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ آج بول رہی تھی اور شاید اپنے اندر کی ساری گھٹن برسوں بعد پہلی مرتبہ کسی کے سامنے نکال پائی تھی۔ اپنی امی کو یاد کر کے آج جیسے وہ پہلی مرتبہ ماں کے مرنے کا سوگ منا رہی تھی، برسوں جیسے خود سے بھی یہ غم چھپاتی آئی ہو۔ میں امی کی موت کا دن کبھی نہیں بھول سکتی، وہ دن جب اس دنیا کا سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت، سب سے قریبی رشتہ میری سگی بہن کی بدولت مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ لیکن میں نے اپنی بہن کو پھر بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ نادم تھی اپنے کیے پر، اور وہ بھی اندر سے اتنی ہی دکھی ہے جتنی کہ میں۔ امی اپنے آخری دنوں میں میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے وعدہ لیتی تھیں کہ محبت میں کبھی مت پڑنا کنان، یہ تباہ کر دیتی ہے، بھٹکا دیتی ہے، اچھا برا سجھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ کاش کہ میں نے اپنے وعدوں کا مان رکھا ہوتا۔ کنان کہتے کہتے ایک دم رکی۔ جہاں سوار اس کے آخری جملے پر یکدم چونکا تھا، کنان خود بھی بری طرح بوکھلائی تھی۔ دھیان ہٹانے کو فوراً ہی چائے کی کیتلی کو اٹھا لیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، چائے وغیرہ پینے کا ٹائم نہیں ہے، سوار نے گھڑی دیکھ کر کہا تو کنان نے کیتلی فوراً واپس رکھ دی، جیسے یہی چاہتی ہو کہ سوار یہاں سے چلا جائے۔ سوار نے اس کی بے ساختہ حرکت پر مسکراہٹ ضبط کی۔ تو یعنی میں جاؤں؟ لہجہ اور چہرہ ایک دم سنجیدہ تھے۔ کنان نے ہڑبڑا کر چائے کا کپ اور کیتلی دوبارہ اٹھا لیے۔ وہ اس وقت انتہا کی حواس باختہ تھی۔ سوار نے بغور اس کی بدلتی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے کچھ دیر پہلے کے جملے پر غور کیا۔
شک کی بھلا کیا گنجائش تھی؟ پیچھے بہت دیر تک بھلے وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ اسے رفیق سر کے قریب ہونے کے حوالے سے، اور ہاں، اکیڈمی میں بحیثیت کولیگ ایک ساتھ کام کرنے کے حوالے سے اپنا کردار اس کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونے دے سکتی تھی، لیکن بہت دیر ہوئی اس کے اندازے خود ہی اس کی نظروں کے آگے سے دھند سا چھٹنے لگے۔ کنان کا لہجہ صفائی دیتا سا نہ تھا، بلکہ کسی بہت اپنے کو بدگمانی سے بچانے جیسا تھا۔ وہ جس ماحول میں، جس دوستدار لہجے میں اسے اپنے دل کی ہر بات بڑی روانی سے کہے جا رہی تھی، وہ کنان جیسی اچھی لڑکی کا کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہ آخری جملہ جسے ادا کر چکنے کے بعد اس کی گھبراہٹ نے مزید پختہ کر دیا تھا۔ میں جاؤں کنان؟ سوار نے اپنا جملہ دہرایا کیونکہ کنان بنا جواب دیے چپ کی چپ کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ اسے بھیجنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ یہ اور بات کہ اب اس کے اپنے لیے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ پہلے کبھی نوبت ہی نہیں آئی تو؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کیوں نوبت نہیں آئی؟ وہ رسان سے کہے گیا۔ ناظمہ میم کو سرپرائز دینے کی شام، اس روز ہوٹل کے سامنے پارسل بناتے ہوئے، وہ اسے ہر وہ موقع یاد دلا رہا تھا جہاں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ کنان نے کچھ نہ سمجھتے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اس وقت کیسے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ اسی گہری سنجیدگی سے بڑے ہی جتاتے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو خود سمجھو۔ کنان نے دوبارہ غور کیا۔ جو مواقع سوار نے بتائے ان سب پر امی اور ٹیکسی ڈرائیور والی باتیں تو کہنے کی نہیں تھی، تو سوار کس بارے میں کہہ رہا تھا؟ کنان کے لیے اب سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ اس کا بے ساختہ سر جھکا۔ وہ اس کے آخری جملے کے متعلق کہہ رہا تھا۔ وہ انجانے میں بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ کاش کا لفظ بتاتا تھا کہ جس بات کے ہونے سے وہ ڈر رہی تھی وہ ہو چکی تھی، اور کنان کے وعدے کا مان کس کی وجہ سے ٹوٹا تھا اس کی ہڑبڑاہٹ سے ظاہر تھا۔ محبت گمراہ نہیں کرتی کنان، نہ تباہ کرتی ہے۔ تباہ وہ سوچ کرتی ہے جسے خود اپنے ہی ہاتھوں بے لگام کر دیا جاتا ہے۔ مان محبت کے ہو جانے سے نہیں ٹوٹتا۔ محبت تو خوبصورتی ہے اس جہان کی۔ مان اس محبت کو غلط سمت میں لے جانے سے ٹوٹتا ہے۔ خود کو الزام مت دو اور نہ پچھتاووں میں گھرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے وہ جملہ اسی سے کہا ہے جس کے لیے کہنا تھا، تو شاید یہ اس کے انتظار کا ثمر ہو۔ جی؟ وہ کچھ نہ سمجھتے اسے غائب دماغی سے دیکھے گئی۔ سوار نے ہلکا سا مسکرا کر سوالیہ ابرو اٹھایا جیسے کہہ رہا ہو اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے، اور ہنس کر باہر نکل گیا۔ دیر واقعی بہت ہو چکی تھی، بھلے دل دماغ باتیں سوچیں آنکھیں سب یہی رہ گئی تھیں، لیکن اسے فی الحال اپنی بات کو طویل نہیں کرنا تھا۔ کنان تو اپنی حیرت کے باعث پوری رات بھی یہی کھڑی رہ سکتی تھی۔ اس کا جملہ سوار کے جوابی جملے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا۔ انکشاف تو اب ہوا تھا۔